میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ منقول ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عبادت گزار نیک عورت کو فرعون، جو بڑا ظالم اور کافر بادشاہ گزرا ہے، اس کی بیٹی نے اپنی خادمہ کے طور پر رکھا۔ وہ نیک خاتون اپنی حیثیت کے مطابق رات دن کی خدمت کرتی رہتی۔ ایک دن وہ نیک عورت فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس نیک سیرت عورت کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ صدا بلند ہو گئی۔ اب فرعون جو کافر تھا، سخت کافر تھا، اس کی بیٹی بھی کافرہ تھی۔ اس نے جب یہ آواز سنی تو کہا کہ تو نے میرے باپ فرعون کی تعریف کی ہے، کیونکہ فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس مومنہ نے جواباً کہا کہ نہیں، بلکہ میں نے تو اپنے پروردگار، اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کی ہے، کہ میرا تیرے باپ فرعون کا اور تمام کائنات کا خالق ہے، عبادت کے لائق سے وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اس مومنہ کی ایمان بھری گفتگو سن کر فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں تمہارے بارے میں اپنے والد کو بتاؤں گی کہ تم اسے خدا نہیں مانتی۔ عورت نے کہا کہ بے شک بتا دو۔ چنانچہ اس ظالمہ نے، اس کافرہ نے اپنے باپ فرعون کو اس عورت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر اس ظالم کافر بادشاہ فرعون نے اس نیک سیرت مومنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو ہمارے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے، تیری سلامتی اسی میں ہے کہ تو اس نئے مذہب کو چھوڑ کر میری عبادت کر، مجھے خدا مان، ورنہ تجھے دردناک سزا دی جائے گی۔ عورت نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں کبھی کفر کی طرف نہیں آؤں گی۔ فرعون نے جب اس نیک سیرت عورت کی ایمان افروز گفتگو سنی تو بڑا غصے میں لال پیلا ہو گیا اور تانبے کی دیگ میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو اس عورت کے چھوٹے بچے کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔
کچھ ہی دیر میں بچے کی ہڈیاں تیل میں تیرنے لگی. ظالم فرعون نے عورت سے کہا کہ کیا تو مجھے خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرا خدا وہی ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے. فرعون نے ایک ایک کر کے اس کے تمام بچوں کو اس تیل کے دیگ میں ڈالتا گیا، لیکن اس با ہمت صابرہ شاکرہ عورت نے اپنا ایمان نہ چھوڑا. فرعون نے جب دیکھا کہ وہ عورت کفر کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے تو ظالم نے اپنے سپاہیوں اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ اسے بھی اس کے بچوں کی طرح تیل میں ڈال دو. سپاہی جب اسے لے جانے لگے تو فرعون نے کہا کہ تمہاری کوئی آرزو ہو تو بتاؤ. کہا کہ ہاں، میری ایک خواہش ہے، اگر ہو سکے تو یہ کرنا کہ جب مجھے تیل کی ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا جائے اور میرا سارا گوشت جل جائے تو اس دیگ کو شہر کے دروازے پر بھجوا دینا. وہاں میری ایک جھونپڑی ہے، دیگ اس میں رکھوا کر جھونپڑی گرا دینا تاکہ ہمارا گھر ہی ہمارے لیے قبرستان بن جائے. فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری خواہش کو پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے. پھر اس جرت مند مومنہ کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. کچھ ہی دیر کے بعد اس کی ہڈیاں بھی تیل کی سطح پر تیرنے لگی. اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں نے ایک بہترین خوشبو سونگھی تو پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنی ایمان افروز یہ سٹوری ہے اور کیسا یہ پختہ ایمان تھا اس مومنہ صابرہ شاکرہ عورت کا، جس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے شہید کیا گیا، لیکن پھر بھی اس کے ایمان کی پختگی میں کوئی کمی نہیں آئی. بچوں سمیت خود اپنی جان دے دی لیکن ایمان کی دولت ہاتھ سے نہیں جانے دی. یقیناً یہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو کسی چیز کی اہمیت پتا ہوتی، بیٹا یہ موبائل سنبھال کے رکھنا بڑا قیمتی ہے، کہتے ہیں نا گھر والے، جب بچے کو کوئی قیمتی موبائل دلاتے کہتے ہیں نا خیال رکھنا، یہ موٹر سائیکل نہیں لی ہے اس کو سنبھال کے لاک کر کے رکھنا. اگر ہماری جیب میں 200-500 1000 2000 روپے ہو تو بڑے ایزی ہو کر سفر کرتے ہیں، لیکن جیب میں 25-50 ہزار روپے ہو تو بڑا سنبھل کے ہاتھ باندھ کے جیب دبا کر کہ کوئی ہمارے اس چیز کو لے کر نہ جائے. تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے. تو جنہیں ایمان کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ کسی قیمت پر لمحہ بھر کے لیے بھی ایمان نہیں چھوڑتے. تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ دین و ایمان کی خاطر سر کٹوانے میں لذت محسوس ہوتی ہے، مگر ایمان کو اتنا ہلکا نہیں تصور کیا کہ یوں مطلب ضائع کر دیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں جان دینا انہیں محبوب ہوتا ہے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقتور چیز ان کے دل کو ایمان سے خالی نہیں کر سکتی. جبھی تو ان نیک صورت اور نیک سیرت افراد پر اللہ پاک کے انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں. مرنے کے بعد ان کے قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں. اور اگر آج کے ماحول میں دیکھا جائے تو ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہو چکا، اور بعض نادان پھر ملک جانا ہے، اوورسیز جانا ہے، مال کمانا ہے، اب اپنے فارم پہ جھوٹ موٹ غیر مسلم لکھوا دیتے کہ کسی طرح مجھے ویزا مل جائے، کسی طرح میں اس معاملے میں اپلائی کر جاؤں، مجھے دنیا کا ایک گریڈ مل جائے، میں دنیا کی یہ جاب کرنا چاہتا ہوں، میں جناب اپنا اسٹیٹس بلند کرنا چاہتا ہوں، میں جناب معاشرے میں ایک بڑا آدمی بن کر رہنا چاہتا ہوں. ارے دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے، دنیا کے سارے اسٹیٹس آپ کے بلند ہو جائے، آپ کا بڑا نام ہو جائے، بڑی شہرت ہو جائے، آپ کے پاس نوکر چاکر کی ریل پین ہو جائے، گاڑیوں کی قطاریں لگ جائے،
دنیا میں آپ کا بڑا نام ہو جائے لیکن اگر ایمان کی دولت نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ تو ایسے افراد جو یہ جھوٹ موٹ اپنے آپ کو غیر مسلم لکھواتے ہیں، امیر اہل سنت اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں ایسے لوگوں کے بارے میں حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا کفر ہے کہ بعض لوگ جو ازالہ قرض یا تنگ دستی یا دولت کی زیادتی کے لیے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر یا ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر خود کو کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھتے یا لکھواتے ہیں، ان پر حکم کفر ہے۔ تو یہ ایمان کی حفاظت یہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام جس کو ہم نے قبول کیا، الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ بہت معزز و مکرم مذہب ہے۔ جن پر اللہ پاک کا فضل و کرم ہوتا ہے انہیں ہی تو یہ دنیا میں ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی قدر کون جانے گا؟ جو اس کی اہمیت کو سمجھے گا۔ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو ہمیں تو ورثے میں یہ ایمان ملا نا، لیکن در حقیقت جو اس سارے معاملات کو کر کے اگر اسلام قبول کرتا ہے اور اسے دنیا میں ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے تو یہاں پر اس کو اس کی اہمیت کا پتہ ہوگا۔ تو ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بڑے خوش نصیب ہیں کہ دونوں جہانوں میں وہ سعادت مند ہوتے ہیں۔ تو اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس کی قدر و منزلت جان کر مسلمان کو اس پر استقامت سے قائم رہنا یہ ضروری ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ایمان کی حالت پر خاتمہ ہوا تو قبر و آخرت کی تمام منزلیں آسان ہوں گی۔ ایمان پر مرنا ہی آخرت میں نجات کا سبب بنے گا۔ جی ہاں، یہی کاز ہے ہمارا کہ ہم ایمان لے کر جائیں، گناہگار ہوں گے، سزا ہوگی، لیکن بالآخر جنت میں داخلہ ملے گا۔ لیکن اگر ایمان کی دولت خدا نخواستہ ضائع ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ پھر گھاٹے کا سودا ہو جائے۔ تو یاد رکھیے دنیا میں چاہے جتنے بھی نیک اعمال کر لیے جائیں، مگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اور اللہ پاک سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ تو تفسیر صراط الجنان شریف میں ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کے رب ہونے، اس کی وحدانیت ایک ہونے کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر وہ اس اقرار کو اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، ان پر اللہ پاک کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو، اہل و عیال اور جو کچھ تم پیچھے چھوڑ کر آئے اس کا غم نہ کرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ پاک کے رسولوں کی مقدس زبان سے وعدہ پرومس کیا جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام پر ثابت قدم رہنا یہ بہت ضروری ہے کہ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو نجات ہی نجات ہے۔ حتیٰ کہ اسلام پر قائم رہنے اور قرآنی احکام پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے کا حکم بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو اس آیت مبارکہ کے آخری حصے پر غور فرمائے کہ اس میں فرمایا گیا کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر آئے۔
حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر خاتمہ ہونے کا اعتبار ہے. اگر عمر بھر مومن رہے مرتے وقت کافر ہو جائے تو وہ اصلی کافر کی طرح ہے. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر کوئی کافر ہے اور زندگی بھر وہ بڑی نیکیاں کر رہا ہے اور بڑی نیکیاں کر رہا ہے، بہت ادارے چلا رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، پریشان حالوں کی امداد کر رہا ہے، اربوں روپے خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. کیونکہ قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوا، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو، یہ دیکھیں شرط لگائے، وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر دیں گے. علماء نے فرمایا کہ اچھی زندگی سے عبادت کی لذت مراد ہے. آیت کا خلاصہ یہ کہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے دنیا میں حلال رزق اور قناعت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت کی نعمتیں دے کر پاکیزہ زندگی دیں گے. تو مومن اگرچہ فقیر بھی ہو، اس کی زندگانی دولت مند کافر کے عیش سے بہتر اور پاکیزہ ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے اس کی روزی اللہ پاک کی طرف سے ہے جو اس نے مقدر کیا، اس پر راضی ہوتا ہے، اور مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام رہتا ہے. اور کافر جو اللہ پر نظر نہیں رکھتا وہ حریص رہتا ہے، ہمیشہ رنج مشقت تحصیل مال کی فکر میں پریشان رہتا ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال پر ثواب ملنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. کافر کے تمام نیک اعمال بیکار ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخل فرمائے. داخل بھی جنت میں بلا حساب ہو اور جنت میں بھی آقا کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے. تو یہ یاد رکھیے، یہ جو جنت ہے، یہ جنت میں جانے کی گویا ہمیں مطلب یہ راستہ دیا جا رہا ہے کہ ایمان کی سلامتی کی فکر کر لیں. کیونکہ جنت میں داخلے کے لیے اگر کوئی زمین بھر سونا بھی دے، جنت کی قیمت نہیں ادا کر سکتا. سورہ آل عمران کی آیت 91 میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ آخرت کی نجات یہ ایمان پر خاتمے پر ہے. کفر پر مرنے والا زمین بھر سونا بھی اپنے فدیے میں دے دے تب بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی. تو یہ معلوم ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہونے پر ہے. اگر کوئی شخص تمام عمر مومن رہا اور مرتے وقت کافر ہو گیا تو اس آیت میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص ساری عمر کافر رہا لیکن مرتے وقت مومن ہو کر مرا تو وہ اس آیت سے خارج ہے. یہ جو خاتمے جو ایمان کی حفاظت کا جو معاملہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر نیک لوگوں کی سیرت پڑھیں، ان کے انداز زندگی کو دیکھیں تو یہ اس کی فکر کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرا کرتے تھے کہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہی مریں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو جمع کر کے درس حدیث دیا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اب اتنی فضیلت والی حدیث بیان کر کے رویا کرتے تھے، زار و قطار روتے تھے
کسی نے عرض کی کہ حضرت اتنی فضیلت والی حدیث آپ بیان کرتے ہیں کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، آپ روتے کیوں ہیں؟ اللہ کے ولی کی شان دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تو قطعاً حق ہے، قطعاً حق ہے کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، لیکن مجھے اس بات کی کون ضمانت دے کہ میرا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا؟ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں نزا کے وقت میرا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اور پھر سوچے میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہم کتنے کمزور ہیں، کتنے کمزور ہیں۔ جانتے ہیں کہ زبان سے بدتمیزی، گالیاں، دل آزاری کے کتنے گناہ ہیں، لیکن جیسے سر گھومتا ہے، غصہ آتا ہے تو کتنے لوگوں کے دل توڑتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو حرام سے جو پر کرے گا، حدیث میں کہ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی، یہ بیان کرتے ہیں، یہ روایات سنتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے سامنے تو آنکھوں کو کیا بدنگاہی سے بچا پاتے ہیں، جبکہ سب چیزیں سنتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نفس و شیطان یہ اس قدر غالب ہو چکے کہ جیسے ہی کوئی معاملہ ہوتا ہے کان پکڑ کر گناہوں کی طرف ہمیں مائل کر دیتے ہیں۔ اب سوچیں کہ نزا کے وقت کیا ہوگا، نزا کے وقت کیسا عالم ہوگا جب رگ رگ سے روح نکالی جا رہی ہوگی۔ شیطان اس وقت کئی ماں کے چہرے میں، کبھی باپ کی شکل میں آئے گا اور وہ عیسائی نصرانیت اختیار کرنے کی طرف مائل کرے گا، دوسرا مذہب اختیار کرنے کی طرف مائل ہوگا۔ اب رگ رگ سے جب روح نکل رہی ہوگی اس وقت ہم کیا کیفیت میں ہوں گے، کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے۔ ہمارے اسلاف و بزرگان دین یہ رویا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت یوسف بن اسبات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ میں نے دریافت کیا کہ حضرت کیا آپ رحمت اللہ علیہ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر فرمایا کہ گناہ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے، میں ایمان کی دولت ضائع ہونے پر ڈر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایمان کی اہمیت اور اس کے حفاظت کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں گوشہ نشینی اختیار کرنا ضروری ہوگی۔ اس وقت سے وہ شخص کا دین سلامت رہے گا جو حفاظت ایمان کی فکر میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتا پھرے، جس طرح پرند اور لومڑی اپنے بچوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اس زمانے میں وہ چرواہا بھلائی پر ہوگا جو اپنے علم کے مطابق نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہے۔ آج کے حالات تو دیکھیں، سوشل میڈیا نے کیسا دماغ خراب کیا ہوا ہے، مسلمان کہلانے والے کہاں 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 نکل گئے ہیں۔ ایک ڈسپلن تو ہوتا ہے نا، زندگی گزارنے کا کوئی ڈسپلن تو ہے نا۔ جس ادارے میں کام کرتے ہیں کیا اس ادارے کے اصولوں سے ہٹ کر آپ کسی اور ادارے کے اصول اپناتے؟ نہیں اپناتے۔ ایک نوکری کرنے کے لیے آپ نے ایک کمپنی کے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، ظاہر مدنی چینل میں دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا اس ملک کے اصولوں کے مطابق آپ زندگی وہاں گزار سکیں گے یا اپنی مرضی کریں گے؟ پتہ چلتا ہے اس کے اصولوں کے مطابق ہی رہیں گے، ورنہ اس ملک سے آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، ہمیں نکال دیا جائے گا۔ تو اب اپنی ذات کے بارے میں بھی تو دیکھیں نا کہ اسلام کے ماننے والے، اسلام کی اہمیت دل میں ہوگی، اس کو جانیں گے کچھ اہم چیز، تبھی تو اس کی حفاظت پر کوئی ذہن بنا پائیں گے یا اپنے آپ کو آزاد چھوڑیں گے۔ ایک عام برادری، جی ہاں، جو پاکستان میں برادریوں کے اپنے اصول ہیں،
وہ برادری کے چند بڑے اگر کوئی اصول طے کر لیتے ہیں، اس اصول سے ہٹنے والے کو برادری سے خارج کر دیتے ہیں۔ ادارے سے اصولوں پر قائم نہ رہنے والے ملازم کو ادارے سے فارغ کر دیا جاتا ہے، ملک کے اصولوں پر عمل نہ کرنے والوں کو ملک سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اسلام کے اپنے بھی بائی لاز ہیں۔ دیکھیں، ایک کافر ہے لیکن صدق دل سے جب زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح اگر زبان سے معاذ اللہ اگر وہ کفر نکالے گا تو پتا چلا وہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا، اسلام قبول کر بھی لے گا، اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اس ایمان کی حفاظت کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات سمجھائی گئی ہے۔ ایک استاد صاحب اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے، یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ وہ شاگردوں کو اکثر سمجھایا کرتے تھے۔ ایک روز ایک طالب علم کا جوتا پھٹ گیا، وہ موچی کے پاس گیا اور کہا کہ میرا جوتا مرمت کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بیان کروں گا۔ موچی نے کہا کہ بھائی مجھے تو پیسے چاہیے، مجھے پیسے چاہیے۔ وہ کسی صورت میں موچی مانا نہیں کہ بغیر پیسے کے جوتا مرمت کر دے۔ طالب علم اپنے استاد کے پاس گیا اور استاد کو سارا واقعہ سنا کر کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ دین بڑا قیمتی ہے، دین بڑا قیمتی ہے، تو میں نے تو موچی سے کہا کہ تجھے ایک دین کا مسئلہ بیان کروں گا، تو میرا جوتا سی دے۔ اس نے تو منع کر دیا، لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ تو استاد بڑے عقل مند تھے، طالب علم سے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، میں تمہیں ایک موتی دیتا ہوں، اسٹون، تم سبزی منڈی میں جاؤ اور ذرا اس کی قیمت معلوم کرو۔ خوبصورت سا وہ پتھر دیا استاد صاحب نے۔ اب یہ سبزی منڈی پہنچا، وہاں پر ایک ریڑھی والا آلو، پیاز، نیمبو، مختلف سبزیاں بیچ رہا تھا۔ تو سبزی والے سے جا کر کہا کہ یہ اسٹون جو ہے، خوبصورت موتی ہے، یہ مجھے بیچنا ہے، کیا آپ خریدو گے؟ اس سبزی والے نے جب دیکھا ایک خوبصورت پتھر ہے، اس نے کہا دو چار نیمبو اٹھا لو، میرے بچے کھیلیں گے اس سے۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ موتی لے کر آیا اور استاد کو آ کر کہا کہ استاد صاحب اس کے تو دو چار نیمبو مل رہے ہیں۔ تو کہا اچھا، جاؤ ذرا سونار کے پاس جاؤ، جیولرز کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ جب وہ جیولرز مارکیٹ میں گیا اور ایک شخص کو جا کر ایک دکاندار کو اس نے دکھایا کہ یہ موتی بیچنا ہے، آپ بتائیں اس کی کیا قیمت دیں گے۔ اس نے جب وہ خوبصورت اسٹون، وہ خوبصورت موتی دیکھا تو کہنے لگا یہ تو بڑا قیمتی ہے، اگر اس کے بدلے میں اپنی ساری دکان بھی دے دوں تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ وہ شاگرد اس موتی کو لے کر استاد کے پاس آیا اور استاد کو آ کر سارا ماجرا سنایا۔ استاد نے کہا کہ بچے، ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے، ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے۔ دین کی قدر و قیمت اہل علم ہی سمجھتے ہیں، جاہل کیا جانے دین کیا ہوتا ہے۔ تو دین کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ ڈسپلن قائم کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اپنے تہوار ہیں، ان تہواروں کو ہمیں شرعی اصولوں کے مطابق گزارنا ہے۔ ہمارے علماء رہنمائی کرتے ہیں، امیر اہل سنت کا الحمدللہ یہ معمول رہتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے تہوار آتے آپ ہماری رہنمائی فرماتے کرنا کیسے۔ ربیع الاول شریف آیا بھی، چراغا کرنا تھا، لائٹیں لگانی تھی، اب بعض نادونوں نے اس میں کنڈے لگانے شروع کیے، تو امیر اہل سنت نہیں سمجھایا نا کہ دیکھو اس طرح نہیں کرنا، آقا کا جشن ولادت منانا ہے لیکن چوری کی بجلی سے نہیں منانا۔ تو اس طرح میرے پیارے اسلام بھائیو، اگر ہم سوچیں، غور کریں، تو ہم جتنے بھی ہمارے معاملات، ان معاملات میں ہم غور تو کریں کہ اسلام ہمیں کیا اصول دیتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، کہ ہم کس طرح سے اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق عمل کریں۔ بھائی دیکھیں، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے اصول دیے نا کہ اس بچے کی پرورش کیسے ہوگی۔
یہ بچہ کس طرح سے اس کی کفالت کی جائے گی، اس کو کون کھلائے گا، اس کی تربیت کون کرے گا، سب اصول سکھائے ہیں۔ اور یہی بچہ جب بڑا ہو کر شادی کرتا ہے، اس شادی کے اصول اسلام نے سکھائے کہ یہ شادی کرنے والے کی یہ شادی اس طرح سے ہوگی، اس طرح سے یہ اپنی زندگی گزارے گا۔ جب شادی ہونے کے بعد اس شخص کو بتایا جاتا ہے کہ تیری جو بیوی ہے اس کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے، اگر وہ کاروبار کرنے، تجارت کرنے جاتا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس طرح سے ہمارے اپنے معاملات پورے ہوں گے۔ یہ پورا طریقہ کار، یہاں تک کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، اس انتقال کرنے والے کی اسلام کے مطابق کیسے اس کو غسل دیا جائے گا، کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیسے اس کو دفن کیا جائے گا، سارے اسلامی طریقے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں کہ سب چلتا ہے، ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں سب چلتا ہے۔ کیوں سب چلتا ہے؟ اسلام کے اصول چلیں گے، اسلام کے احکامات چلیں گے، اور ہم مسلمان ہیں، یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے جو ضرورت کا جو علم ہے وہ علماء سے حاصل کریں۔ نماز فرض ہو گئی، نماز کیسے پڑھنی ہے اسلام نے اصول دیے ہیں، وضو کیسے کرنا ہے اسلام نے اصول دیے ہیں، وہ کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے مال دیا، یہ مال جو ہے وہ کیسے اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اسلام نے اصول دیے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ماں باپ کی کیسے خدمت ہوگی، اسلام نے اصول دیے ہیں۔ بچے ہو گئے، ان بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اسلام نے اصول دیے ہیں۔ بچی بڑی ہو گئی، بچے کی شادی کرنی ہے، اسلام نے اصول دیے کہ کیسے شادی ہو۔ یہاں پر آ کر ہم اگر یہ کہیں کہ سب چلتا ہے، یہ نہ چلے، کیونکہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، کیونکہ خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، یہ مرحلہ بھی بڑا دشوار ہوتا ہے، سانس یہ اٹک رہی ہوتی ہے، ہوش و حواس جواب دے جاتے ہیں، پیاس کی شدت انتہا پر ہوتی ہے۔ ایسے کٹھن حالات میں شیطان ملعون اپنی شکل میں نہیں بلکہ عزیزوں، ماں باپ، بہن بھائیوں، دوست احباب کی شکل میں آ کر اپنی نحوستیں لٹاتا، ایمان والوں کے ایمان سے نہایت گھناؤنے انداز میں کھیلتا ہے، دولت ایمان کو ضائع کرنے کے لیے مختلف طریقے آزماتا ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے والے کی حالت جو ہے نا وہ 5 طرح کی ہوتی۔ نمبر 1 مال وارث کے لیے، نمبر 2 روح ملک الموت کے لیے، گوشت کیڑوں کے لیے، ہڈیاں مٹی کے لیے، 5واں نیکیاں خصوم یعنی قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ مزید فرماتے ہیں وارث مال لے جائے تو قابل برداشت ہے، ملک الموت روح لے جائے تو بھی درست ہے، مگر ایک کاش موت کے وقت شیطان ایمان نہ لے جائے، ورنہ اللہ پاک سے جدائی ہو جائے۔ ہم اللہ پاک سے پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ اگر سب فراق جدائیاں ایک طرف ہو جائے اور رب کریم سے جدائی ہو گئی، وہ سب سے بھاری ہے جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اصولوں پر زندگی گزاریں، صرف اصولوں پر زندگی گزاریں۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے اصولوں پر عمل کریں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اعمال برباد ہو گئے اور برے اعمال کی وجہ سے مرتے وقت اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل و کرم شامل نہ رہا، شیطان مردود غالب آ گیا، ایمان برباد ہو گیا، تو خدا کی قسم ذلت و رسوائی مقدر ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور یہ جہنم کا عذاب کس قدر شدید ہوگا۔ ہمارا یہ نازک بدن جو معمولی سی چونٹی کا کاٹنا برداشت نہیں کرتا، جلتی ہوئی آگ میں نہیں، جلتی ہوئی آگ کے قریب جانے کو وہ قبول نہیں کرتا، یہ جہنم کے عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ خلیفہ اعلی حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ جہنم کی منظر کشی اور اس کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ جہنم ایک مکان ہے
اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ اس میں مختلف طبقات، وادیاں، کنویں ہیں۔ بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ سے زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز ہتھوڑا زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس، تمام جنات اور انسان جمع ہو کر بھی اس ایک ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے۔ بختی یعنی ایک قسم کے بڑے اونٹ کی گردن کے برابر بچھو، اور اس قدر بڑے سانپ کہ ایک مرتبہ اگر وہ سانپ کاٹ لے تو اس کی سوزش، اس کے درد، اس کی بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تے کی مثل سخت کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، منہ کے قریب ہوتے ہی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، ایک قسم کا خاردار زہریلا درخت کھانے کو دیا جائے گا، گلے میں جائے گا تو پھنس جائے گا، اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، پیٹ میں جب وہ پانی جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور شوربی کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گے۔ پیاس اس قدر شدید ہوگی کہ پانی پر ایسے گریں گے جیسے شدید پیاسے اونٹ۔ یہ کیوں ہوگا؟ ایمان سلامت نہ رہا، اللہ ناراض ہو گیا، اس کے حبیب روٹ گئے۔ آپ تصور کریں، یہ بزرگوں کی جو سیرت میں ملتا ہے نا کہ روتے رہتے تھے، یہ ڈرتے رہتے تھے ہمارا بنے گا کیا، اور ہم جو مرضی ہے وہ کریں گے، جو مرضی ہے وہ دیکھیں گے، جو مرضی ہے وہ سنیں گے۔ دنیا کا تو یہ اصول نہیں رکھا ہم نے، دنیا کا تو یہ کوئی ڈسپلن اس طرح کا نہیں ہے۔ لیکن بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان چیزوں کی فکر کریں، اور ایمان کی فکر، اس کے بارے میں بزرگوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو رو دیے، شدید گھبراہٹ کا اظہار ہونے لگا۔ لوگوں نے ان سے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا میں دنیا چھوٹنے پر نہیں روتا کیونکہ موت مجھے محبوب ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اللہ پاک کی رضا پر دنیا سے جا رہا ہوں یا ناراضی میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا ابھی جواب دینے کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے احمد، تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانا میرے لیے باعث ملال و غم ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک ایک سانس بھی باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے پرم نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان کا تو ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو ضائع کر دے، اور ہم ہیں کہ اس کو اتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے، ایک اچھا موبائل لے کر جیب میں گھومتے نہیں ہیں، باندھ کے رکھتے ہیں، گلے میں لٹکا کر رکھتے ہیں، ہمارا موبائل کوئی اور یوز نہ کرے، کیسے کیسے پاسورڈ لگاتے ہیں، کیسے کیسے اس کی آئی ڈیز بناتے ہیں کہ کوئی ہمارے علاوہ اس کو کھول نہ سکے۔ ارے چند 1000 روپے کے موبائل کی حفاظت کی قدر ہے، لیکن ایمان کی سلامتی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایمان ضائع کرنے والے اسباب کیا ہیں؟ کیوں اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ کیوں ایمان برباد ہو رہا ہے؟ علماء نے لکھا اس کی ایک وجہ بری صحبت اختیار کرنا، بری صحبت اختیار کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک فریم ہونا چاہیے، ہم کیا دیکھیں گے اس فریم میں جو ہے وہ دیکھیں گے، ہم کیا سنیں گے فریم ہے وہ سنیں گے۔ کوئی اپنے باپ کے خلاف کوئی باتیں سنتا ہے؟ کوئی سنتا ہے کہ اس کے خاندان کے متعلق کوئی غلط باتیں کرتا اور وہ سب کو وائرل کرتا ہو؟ سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا۔ آج ہمارے خاندان کے خلاف، ہماری فیملی کے خلاف کوئی بات کرے ہم اس کی شکل نہیں دیکھتے۔ جو اسلام کے خلاف بات کرتا ہے ایک مسلمان اس کو کیوں دیکھتا ہے؟ کیوں اس کے تہواروں پر اس کو وش کرتا ہے؟ کیوں مبارکبادیں دیتا ہے؟ کیوں اس سے تعلق رکھتا ہے؟ وجہ کیا؟ ایسے برے لوگوں کی صحبت، اٹریکشن ہے،
جناب ہم ان کی پارٹیز میں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں بھائی؟ آپ مسلمان ہیں، اپنے دین اپنے اسلام کی فکر کریں، کمپرومائز نہ کریں. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کر لینا، ان کے ساتھ سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرنا، ان کو اپنا فرینڈ بنانا، لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کی تقاریر سننا، ان کی کتابیں پڑھنا، ان کی آڈیو ویڈیو بیانات سننا، یہ ہمارا کام نہیں ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں. میں خاص کر ینگسٹرز کو کہوں گا کہ جو آج تعلیمی اداروں میں جو حال ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اس طرح کا؟ کیونکہ ظاہر ہے اپنے آپ کو لگام ہی نہیں ڈالتے. جب لگام نہیں ڈالتے تو بس دوستیاں کرنی ہے. ہم مسلمان ہیں، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. ہمارے اصول ہیں، ہمارے بائی لاز ہیں، ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. تو یہ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گپ شپ لگانا، ارے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ ایسوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، شرم آنی چاہیے. وہ مذاق مسخری کرتے، ہمارے مذہبی شعار کو مذاق اڑاتے. کیوں بیٹھیں گے ہم ان کے ساتھ؟ بری صحبت یہ ایسی چھا چکی کہ بدقسمتی سے نمازی کہلانے والے ایسے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی نمازیں گواتے. نہ کریں. کئی کئی گھنٹے ہمارے ان برے دوستوں کی صحبت میں گزر جاتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں ان دوستوں کے ساتھ جو فضول اور بے حیائی کی گفتگو ہوتی ہے، بالآخر بسا اوقات اس بیٹھنے والے کی زبان سے بھی کفریات نکل جاتے، ہاں میں ہاں ملاتا ہے. تو یاد رکھیے برے کی صحبت اختیار کرنے میں دین و دنیا کا سراسر نقصان ہی نقصان ہے. کورونا کا مرض آیا، کتنی احتیاطیں کی ہم نے. ملاتے تھے ہاتھ کسی سے؟ ملاتے تھے؟ نہ کورونا لگ جائے گا، کورونا ہو جائے گا. کوئی چھینکتا تھا تو بھاگتے تھے، بھائی ماسک پہنو. اپنے ہاتھوں میں گلوز پہنتے تھے. کئی فیملیز ہوں گی جنہوں نے ان کورونا کے دنوں میں اپنے سینئرز مالیوں کو چھٹی دے دی تھی کہ ابھی کورونا ابھی گھر میں نہیں آنا. اپنے ڈرائیورز کو بھیج دیا تھا، اپنے کاروباری ادارے بند کر دیے تھے کہ ہمیں کورونا نہ ہو جائے. ارے یہ کورونا کیا لے جاتا؟ زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے جاتا. یہی ہوتا، زیادہ سے زیادہ یہ کورونا ہماری جان لے جاتا. لیکن یہ برے لوگ جن کے سوشل میڈیا پر ہم کلپ دیکھ رہے ہیں، جن کے سے اللہ پاک کی ذات میں جو برائیاں بیان کرتے، جو مذاق اڑاتے دین اسلام کی، ان کی باتیں سن کر کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ایمان برباد ہو جائے. یہ ایمان برباد کرنے والے اعمال ہیں. لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان سے بچیں. حضرت علامہ محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو کسی نے کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کی، تو کہنے لگا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ. معاذ اللہ بغیر کلمہ پڑھے مر گیا. جب شرابیوں کی صحبت کا یہ حال ہے تو شراب پینے والوں کا کیا وبال ہوگا. ایک شطرنج کھیلنے والے کو مرتے وقت کلمہ شریف کی تلقین کی گئی تو کہنے لگا شاہ کا یعنی تیرا بادشاہ. یہ بات کہتے کہتے اس کا دم نکل گیا. تو بری صحبت سے بچے. بغیر علم کے دینی بحث کرنا یہ بھی آج کل کا فیشن ہے. کلمے آتے نہیں ہے، وضو کرنا آتا نہیں ہے، پاک ہونا آتا نہیں ہے، اور دین کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. کرتے ہیں بحث، یا جو مرضی آتی کہتے ہیں. لیکن کبھی ملک کے بارے میں کوئی ایسی بحث نہیں کرنا. بھائی میری بات ریکارڈ ہو گئی تو کہیں مجھے ملک سے ڈپورٹ نہ کر دیا جائے. کسی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے کوئی نہیں کرے گا. اسلام کے مطابق جو بات آئے گی کریں گے، آپ نہ کریں. بچیں ایسوں سے. اور اسی طرح زبان کی حفاظت نہ کرنا. یہ جو زیادہ بولنے کا جو ہے نا معاملہ، اور یہ بھی کہاں بولنا ہے یہ سب ہمیں پتا ہے. کوئی گورنمنٹ کی طرف نہیں بولتا ہے، کوئی کسی بڑے آدمی کے خلاف نہیں بولے گا کہ میری بات ریکارڈ ہو جائے گی مجھے جیل ہو جائے گی. لیکن دین اسلام اتنا کمزور کر دیا ہم نے کہ جو زبان پر آئے گا بولے گے. اس کے بارے میں مشورہ دوں گا. امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھ کر دیکھیں. آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ یہ ہوگا کیا ہمارا، کتنے بے لگام ہیں ہم. لہذا میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ایک اور وجہ ایمان ضائع ہونے کی، گناہوں سے نہ بچنا. یہ عادت
اس کے بارے میں بھی غور کریں. یہ چھوٹا گناہ ہے، نہ ہو سکتا ہے اسی پر اللہ ناراض ہو جائے. گناہوں سے نہ بچنا یہ بھی ایمان کی بربادی کا سبب ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. الحمدللہ امیر اہل سنت کے سلسلے سے جو مرید ہوتے ہیں تو ان کو کچھ اوراد و وظائف امیر اہل سنت نے عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت نے بھی خاتمہ بالخیر ہو جائے اس کے اوراد ہیں روزانہ 41 ٹائمز، 41 بار. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت. یہ وظیفہ ہے 41 ٹائمز. اس کو پڑھیں، پڑھنے کی عادت بنائیں. سورج طلوع ہونے سے پہلے 41 ٹائمز پڑھنا ہے اس کو. اور اسی طرح جب سونے لگیں سارے وظائف وغیرہ پورے ہو جائیں تو آخر میں سورہ کافرون پڑھ کر سوئیں، قل یا ایھا الکافرون. اس کے بعد کلام نہیں کرنا، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں امیر رسول نے لکھی ہیں. شجرہ قادریہ طاریہ حاصل کریں، یہ وظائف بھی پڑھنے کا معمول بنائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں